السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو بیک مائی چینل روشن اربا بلاگر گائز. آج میں موجود ہوں البراق انسٹیٹیوٹ نالج آف پاکستان میں. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہاں کے پرنسپل ابوبکر صدیق، جنہوں نے جو ہے جامعہ بلتستان سے سند فراغت حاصل کی. اس کے بعد یہ جو ہے سعودیہ عربیہ چلے گئے. انہوں نے فاضل مدینہ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی. اس کے بعد اپنے آبائی گاؤں واپس لوٹے اور ان کے بعد جو ہے انہوں نے ایک ادارہ جو ہے وہ چلانا اسٹارٹ کیا. 2018 میں جو ہے انہوں نے یہ ادارہ اسٹارٹ کیا. تو ہم مزید ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا مقاصد ہے تو اس ادارے کو چلانے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. با محترم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. باس صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے فاضل مدینہ یونیورسٹی سے اپنے سند فراغت حاصل کی. اس کے بعد یہاں آ کر ایک ادارہ آپ نے شروع کی. تو اس میں آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ذرا یہ آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا آتا ہے. کوئی بھی کام آپ سٹارٹنگ لیتا ہے عدم سے وجود میں لاتے ہوئے آپ کے لیے بہت سارے مشاکل اور معاملات کا سامنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میرا جامعہ بلتستان الاسلامیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی اس وقت بھی میرا یہ ذہن تھا اور میرا مقصد ہدف تھا کہ میں یہاں پہ ایک تعلیمی ادارہ شروع کروں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ بلتستان الاسلامیہ میں فراغت حاصل کرنے کے بعد جامعہ بلتستان میں پڑھتے ہوئے فراغت حاصل کرنے کے بعد ایک ہی سال بعد میں جامعہ اسلامیہ میں میرا داخلہ ہوا. وہاں اللہ کے فضل و کرم سے 7-8 سال میں وہاں پڑھتا رہا. وہاں سے کلیہ شریعہ سے میں فارغ ہوا ہوں. اس کے بعد میں یہاں واپس آیا تو مجھے اپنے مقصد کی طرف جانے کا مجھے بہت زیادہ میں سوچتا رہا اور الحمدللہ آخر جا کر 2018 میں نے اپنا تعلیمی ادارہ شروع کرنے کا میں نے سوچا. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے البراق انسٹیٹیوٹ آف نالج پاکستان کے نام سے میں نے تعلیمی ادارہ شروع کیا. اور اس کا جو سب سے اہم اور سب سے بڑا مقصد جو ہے وزیر پور کے مستقبل کو روشن کرنا میرا ایک مقصد تھا. انشاءاللہ یہ ادارہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہترین تعلیمی نظام کے ساتھ ہم چلائیں گے انشاءاللہ. اور یہ تعلیمی ادارہ جو ہے ایک منفرد انداز میں چلائیں گے، جس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اس ادارے میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو توفیق دی اس حساب سے میں نے یہاں پہ جب شروع کیا تو قرآن کریم کا میں نے جو تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ سب سے اہم سمجھا اور میں نے اس کو یہاں پہ ساتھ شروع کیا. اور اس وقت ہمارے پاس جو کلاسز موجود ہے وہ تقریباً 4 کلاس تک 4 کلاس چوتھی کلاس تک ہمارے پاس بچے ہیں، کلاس کے بچے. تو الحمدللہ اس سال ہمارے پاس 3-4 بچوں کو قرآن کریم کا ناظرہ بھی ختم ہونا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ساتھ ہی ہم نے اس ادارے کو اچھا با صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے اس کے بعد آپ فارغ ہوئے تو یہ ایک آئیڈیا ہے کہ آپ نے ایک وزیر پور کے مستقبل کے لیے سوچا کہ ایک میں نے بڑا ادارہ کھولنا ہے. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو اتنا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا، ذرا یہ بھی بتائیے. اللہ کے فضل و کرم سے انسان جس چیز کے انسان کا جتنا بڑا خواب ہوتا ہے، جتنا بڑا مطلب اس کا نظر ہوتا ہے، اس حساب سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ دکھا دیتا ہے. تو اچھا با صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں کہ جو آپ نے ایک ادارہ کھولا ہے تو اس میں آپ نے تعلیمی نظام کو کچھ منفرد انداز جو ہے اپنایا ہوا ہے. تو اس میں کیا خصوصیات ہے، ذرا یہ بھی بتائیے. باقی دوسرے تعلیمی اداروں سے ہمارا جو یہاں پہ منفرد جو تعلیمی نظام ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا ہمارے یہاں پہ الحمدللہ ناظرہ قرآن کریم ہے جو باقی کسی بھی اسکول میں نہیں ہے، ایک چیز. دوسرا جو ہے تعلیمی نظام کو منفرد بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے کمیونیکیشن کا سسٹم شروع کیا ہوا ہے. کمیونیکیشن کا نظام یہ ہوتا ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں چلا جائیں، کمیونیکیشن کا مطلب آپ موبائل کو بطور مثال لے لیں. کمیونیکیشن موبائل آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کو سہولت میسر کرتا ہے. ساتھ ہی
تعلیمی اداروں میں کمیونیکیشن کا نظام یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا، بچے کو اپنے بارے میں اور اپنے اہل عیال کے بارے میں، اپنے مطلب ارد گرد کے چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے بچے کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس میں نکھار آ جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے جو تعلیمی نظام کو منفرد بنانے کے لیے نظام یہ لایا ہوا ہے کہ اس ادارے میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک نظام جو یہ ہے کہ رائٹنگ اور ریڈنگ کا جو نظام ہے، ریڈنگ اور رائٹنگ کا جو نظام ہم نے ایک دوسری جتنے بھی کتابیں ہیں اس کتابوں سے ہم نے الگ سے کلاسز شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے بچوں کے اندر مطلب لکھنے اور پڑھنے میں ان کے شوق بھی بڑھ جاتے ہیں اور اس سے نظام تعلیم جو ہے منفرد ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ بہت صاحب، یہ بھی بتائیے کہ اس ادارے کو چلانے میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو ذرا یہ بھی آگاہ کیجیے۔ مشکلات کے حساب سے تو آپ دیکھا جائے تو مشکلات تو ہر معاملات میں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر ادارے میں، ہر سسٹم میں مشکلات آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے کو چلانے کے لیے میرے دوست احباب جو ہمارے مشوروں کے ساتھ، تعاون کے ساتھ ہمارے ساتھ دیتے ہیں، اس سے ہمارے جو مشکلات، جو مالی مشکلات ہیں، جو ذہنی مشکلات ہیں، اسی طرح جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا بہت صاحب، یہ بھی بتائیے کہ آپ نے ایک وزیرپور کے روشن مستقبل کے لیے ایک سوچا ہے کہ ادارہ بنا کے کہ اس کو چلاؤں، تو یہاں پر والدین کو آپ کیا فیسلٹیز دیتے کہ وہ یہاں، تو آپ کو پتہ ہے کہ غریب طبقے کے لوگ ہیں، تو ان کو کیا فیسلٹیز دیتے کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو یہاں آپ کے پاس لا کر جو ہے ایڈمیشن کروائیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہاں پہ ہم نے بچوں کی والدین کے لیے اور یہاں کے طبقہ جو ہے غریب طبقہ ہے ان کے لیے ہم نے جو بہترین سہولت وہ دیا ہوا ہے کہ جو بچے اگر فیس ادا نہیں کر سکتے ہم ان کو فری میں تعلیم میسر کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی جتنے بھی معاملات ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو بچے مطلب فیس، میں نے پہلے بتایا کہ فیس ادا نہیں کر سکتے ان کو ہم فری میں تعلیم دیں گے۔ ساتھ ہی جو بچے مطلب جن کے 2-3 بچے یہاں پڑھتے ہیں ان میں سے 1-2 بچوں کو ہم فری میں تعلیم دلواتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ ہدف ہے، ہمارا یہ مقصد ہے کہ اس مقصد کو ہم لے جانے کے لیے ہم نے پچھلے سال بھی ہمارے جو اینول پروگرام میں میں نے یہ اظہار خیال کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ مستقبل میں اس ادارے سے پر امید ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کی امید پر اترنے کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ شگر کے لیے اور خصوصاً وزیرپور کے لیے اس ادارے سے آپ کے لیے ایک مفکر، آپ کے لیے ایک سیاستدان، آپ کے لیے بہت زیادہ تعلیمی جو مطلب ہر چیز سے لیس، مطلب اپنے تمام قابلیت سے لیس ہو کر انشاءاللہ آپ کو تعلیمی قابلیت والے لوگ ملیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا بہت صاحب، یہ بھی بتائیے کہ آپ نے ابھی جو ہے وہ کلاسز جو ہے وہ آپ کی میرے خیال ہے 4 کلاس تک ہے، تو آپ نے اس کو آگے بڑھانے کا بھی کچھ سوچا ہے یا پھر یہیں تک آپ نے رکھا ہوا فی الحال؟ نہیں، فی الحال تو اسی سال تو یہ 4 کلاس تک ہی چلا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال ہم دیکھیں گے کہ طلباء کی اسٹرینتھ دیکھ کر انشاءاللہ اس کو کس طرح سے آگے چلانا ہے۔ تو آپ کتنے کلاسز تک یہاں پہ بڑھانا چاہتے ہیں؟ 8 تک، یا پھر آپ اس کو میٹرک تک کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، ہمارا جو اصل جو سوچ ہے وہ یہ ہے انشاءاللہ ہم یہاں پہ اس ادارے کو ہم یونیورسٹی لیول تک لے جانے کا ہمارا سوچ ہے انشاءاللہ۔ اچھا بہت شکریہ۔ اچھا اس کے علاوہ آپ یہاں پر اسلامی تعلیم بھی دیتی ہے یا پھر صرف یہاں پہ دنیاوی تعلیم سے جو ہے وہ طالب علم اسٹوڈنٹس کو آپ جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے؟ جی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ ناظرہ قرآن کریم کا سسٹم ہے۔ اس ناظرہ قرآن کریم کے سسٹم کو ہم نے 4 کلاس تک یہاں پہ فٹ کیا ہوا ہے۔ یہ بچے ناظرہ قرآن کریم 4 کلاس میں انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ناظرہ قرآن کریم ختم کرنے کے بعد 5 کلاس میں انشاءاللہ ہمارا جو سسٹم ہوگا وہ فہم قرآن کریم کے نام سے اور فہم حدیث کے نام سے، جو ناظرہ ترجمہ قرآن کریم اور ترجمہ حدیث کے نام سے انشاءاللہ ہماری کلاسز شروع ہوں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ بات صدیق صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔